السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، نظام زندگی تقوی کی بنیاد پر قائم کریں اور تقوی کے زیر سایہ زندگی استوار کریں۔ حق تعالیٰ نے انسانی حیات کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے، جس کا عنوان تقوی قرار دیا ہے۔ یہ تدبیر حق تعالیٰ کی جانب سے ہے، لیکن انسانی ارادے، عزم اور نیت سے عملی ہوگی، چونکہ یہ تشریعی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وہ تدبیرات جو تکوینی ہیں، اللہ کے ارادے سے بنتی ہیں، مقرر ہوتی ہیں اور اللہ ہی کے ارادے سے عملی ہوتی ہیں، ان کے جس طرح تقرر میں کوئی وقفہ نہیں آتا، ان کے عمل میں، اجراء میں، نفاذ میں بھی کوئی خلل نمودار نہیں ہوتا۔ لیکن حق تعالیٰ کی تشریعی تدابیر، ان کا مطلب یہ ہے کہ حکم، تدبیر، تقرر اللہ کی جانب سے ہے، لیکن انسانی ارادے پر موقوف ہے۔ انسان نے اگر ارادہ کر کے اسے اپنایا، عملی کیا، وہ تدبیریں عملی ہوں گی۔ اگر انسان نے نہیں اپنایا تو وہ تدابیر ہمیشہ متروک رہیں گی۔ تقوی ان حفاظتی تدابیر میں سے، تشریعی تدابیر میں سے ہے جو اللہ کے ارادے سے مقرر ہوا ہے اور انسان کے ارادے سے عملی ہوگا۔ اللہ کا ارادہ جہاں قرار پایا، تقوی اپنی حد تکمیل کو پہنچا ہے، لیکن انسانی ارادہ ابھی باقی ہے اس تدبیر کو نافذ کرنے میں اور اس تدبیر کو عملی کرنے میں۔ جو کچھ انسانی معاشروں میں نافذ ہے، یہ انسانی ارادوں سے ہی ہوا ہے۔ جہاں ظلم کا نظام نافذ ہے تو انسانی ارادے سے اس کا نفاذ ہوا ہے۔ جہاں ستم ہے، جہاں طاغوتیت ہے، جہاں شیطنت ہے، جہاں فساد ہے، یہ سب انسانی ارادے سے ہوا ہے۔ آپ اپنے ملک میں اور قوم میں جو کچھ مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ سب اس خطے میں رہنے والوں کے ارادے سے ہوا ہے۔ اگر ظلم ہوا ہے تو ان کا ارادہ ہے ظلم کرنے کا، ان پر ظلم ہوتا ہے، ان کا ارادہ ہے ظلم سہنے کا، اور فاسد ہیں اگر تو انہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے فاسد رہنے کا، اگر گمراہ ہیں تو ان کا ارادہ ہے گمراہی کا۔ انسانی ارادے سے سب کچھ عملی ہوتا ہے۔ جس قوم میں جو کچھ ہو رہا ہے اس قوم کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ اب ممکن ہے کچھ کا ارادہ اس فساد کو، ظلم کو، گمراہی کو نافذ کرنے کا ہو، اور کچھ کا ارادہ اس کو تماشا کرنے اور سہنے کا ہو۔ یہ دونوں ارادے ظلم اور تظلم کے، یہ مل کر باہم ایک فاسد ماحول قائم کرتے ہیں۔ یہ تہذیب جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہماری اور ہمارے آباء و اجداد کے ارادے سے بنی بھی ہے اور نافذ بھی ہوئی ہے۔ اللہ کا نظام بھی اسی طرح سے ہے۔ انسان ارادہ کرے گا تو اللہ کا نظام قائم ہوگا۔ اگر انسان نے ارادہ نہیں کیا
وہ چیز قائم نہیں ہو سکتی۔ تقویٰ کو عملی کرنے کے لیے حق تعالیٰ نے انسان کو رہنمائی کی ہے کہ کون سے اصول اپنائیں، کون سی بنیادیں فراہم کریں، قائم کریں، تاکہ ان کی اساس پر نظام تقویٰ اور تدبیر حفاظت زندگی بشر قائم ہو۔ ان موارد میں سے سورہ مبارکہ انعام میں آیا 153 ہے۔ حق تعالیٰ کا فرمانا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ حق تعالیٰ کا فرمانا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، راستہ اللہ نے مقرر کیا ہے، تم اس کی اتباع کرو، پیروی کرو، چلو اس کے اوپر۔ ولا تتبعوا السبل، اور سبل کے اوپر مت جاؤ، پراکندہ، منتشر اور متفرق راستے جو اللہ کے علاوہ دوسروں نے تمہارے لیے فراہم کیے ہیں، مقرر کیے ہیں، ان کی اتباع مت کرو۔ فتفرق بکم عن سبیلہ، اگر سبل کے اوپر چلے، مختلف راہوں کے اوپر چلے، انسانوں کی طرف سے بنائے گئے راہوں کو تم نے اپنایا، وہ تمہیں اللہ کی سبیل سے دور کر دیں گے، متفرق کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ وصیت ہے تمہارے رب کی تمہارے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم باتقویٰ ہو جاؤ۔ صراط اور مستقیم صراط اللہ کا یہ بنیاد ہے، اور دوسرا عمل صراط مستقیم پر اتباع و عمل و اطاعت اور قائم رہنا، اور اس کے اوپر زندگی بسر کرنا اور حرکت کرنا۔ اور تیسری چیز اس آیہ شریفہ میں ہے کہ متفرق، متشتت اور اللہ کے راہ کے علاوہ دیگر جو سبل ہیں صراط کے مقابلے میں، ان سے اجتناب کرنا، ان سے دوری اختیار کرنا، ان کی اتباع اور پیروی کو ترک کرنا۔ یہ تین چیزیں اگر انسان اپنا لے، اللہ کی صراط کو پہچان لے اور اللہ کی صراط کے علاوہ دیگر سبل سے دوری اختیار کرے اور اللہ کی راہ کی پیروی کرے، یہ تین چیزیں انسان کو تقویٰ تک پہنچائیں گی۔ تین ارکان ہیں اس آیہ کے مطابق تقویٰ کے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ ہو، با تقویٰ ہو جاؤ۔ یہ آیہ در حقیقت تکمیل ہے گزشتہ 2 آیات کے مضمون کی، جن کے اندر صراط کے خد و خال بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں صراط کی نشاندہی کی گئی ہے، یا یوں کہیں کہ صراط کے سنگ میل نصب کیے گئے ہیں۔ راستے کے اوپر راستے کی مسافت، مساحت اور مقدار بیان کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے راہوں کے اوپر بورڈ لگے ہوتے ہیں۔ آج کل یہ سٹیل کے، لوہے کے بورڈ بنا کر ان کو لکھا جاتا ہے، سڑکوں کی حدود، مسافت و مساحت بیان کرنے کے لیے کہ کتنے کلومیٹر دوسرا شہر ہے یا کتنا سفر آپ کر چکے ہیں۔ پہلے زمانوں میں پتھر نصب کیے جاتے تھے، کچی راہیں ہوں یا پکے راستے ہوں، ان کے کناروں پر بڑے پتھر نصب کیے جاتے تھے، ان پتھروں کے اوپر مساحت لکھی جاتی تھی، یا رنگ کے ذریعے، یا پھر انہیں پتھر کے اندر کندہ کرتے تھے، پتھر کی کھدائی کر کے اس کو تراش کے پتھر کو اس کے اندر میل، جو مساحت کا پیمانہ تھا، اسے نصب کرتے تھے۔ راستہ چلنے والوں کو اندازہ ہو جاتا تھا
کہ ہم اس راہ پر کتنا سفر طے کر آئے ہیں اور کتنا باقی ہے، کس رفتار سے چلیں تاکہ اپنی منزل مقصود پر تک پہنچ جائیں۔ ان پتھروں کو سنگ میل کہا جاتا تھا۔ سنگ میل کے دو کام ہیں، ایک راہ کی نشاندہی کرنا کہ راستہ ادھر سے جاتا ہے، اور دوسرا راستے کی پیمائش معین کرنا، متعین کرنا کہ کتنی پیمائش آپ طے کر چکے ہیں اور کتنی پیمائش راستے کی باقی ہے، کتنا مساحت باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی ضابطے کے مطابق اپنا راستہ انسان کے لیے مقرر کیا ہے، اس کا عنوان صراط قرار دیا ہے، اور اس صراط کو طے کرنے کے لیے انسان کو اس کا راہ رو بنایا ہے، اس کے اوپر سفر کرنے والا مسافر اور مہاجر بنایا ہے۔ اور پھر اپنے راستے پر اللہ تعالیٰ نے سنگ میل لگائے ہیں تاکہ انسان کو ایک یہ معلوم ہو کہ میں اللہ کی راہ پر ہوں۔ سنگ میل اللہ کے بنائے ہوئے، ہر راستہ جو انسان بناتا ہے تو اپنے سنگ میل اس کے اوپر نصب کرتا ہے، منسوب کرتا ہے۔ مثلا ہم اگر پاکستان میں کسی جگہ سڑکوں پر سفر کریں تو آپ کو انگلش میں لکھے ہوئے سنگ میل ملیں گے، چونکہ پاکستانی قوم انگلش جانتی نہیں ہے، لیکن انگلش کے پسند کرنے والوں میں سے انگلش کے دوستدار ہیں۔ آتی نہیں ہے ان کو انگلش، دو جملے انگلش کے بول نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، لیکن ان کے نطفے میں حب انگلش شامل ہے، چونکہ انگریزوں نے یہ محبت ان کے دلوں میں گھول کے ڈال دی ہے۔ سڑکوں کے کنارے ان پڑھ ڈرائیور کے لیے انگلش میں لکھا ہوتا ہے کتنا سفر ہو گیا ہے اور کتنا باقی ہے، اور وہ بھی اندازے سے سمجھتا ہے کہ ان انگریزوں کے غلاموں نے یہی لکھا ہوگا، اندازے سے اس پر عمل کر لیتا ہے۔ لیکن باقی ممالک میں، مثلا آپ عرب ممالک میں دیکھیں تو تمام عربی میں سارے ٹریفک بورڈ علامتیں عربی میں ہیں۔ ایران میں جائیں سب فارسی میں ہیں، برطانیہ میں جائیں سب انگلش میں ہیں، فرانس میں جائیں سب فرینچ میں ہیں، چائنا میں جائیں سارے بورڈ چینی زبان میں ہیں۔ ہر قوم کی اپنی زبان ہے، سوائے پاکستانیوں کے کہ انہیں اپنی ہر چیز سے نفرت ہے، اپنی زبان سے بھی نفرت ہے، اپنے لباس سے بھی نفرت ہے، اپنے ہر چیز سے نفرت ہے ان کو۔ اور جو انہوں نے ملک کا حال کر دیا ہے، لگتا ہے ان کو اپنے ملک سے بھی نفرت ہے، جس تباہی تک پہنچا دیا ہے سب نے مل کر، حکمرانوں نے اور عوام نے۔ باہر کیف ہر قوم کا راستہ یا ہر طبقے کا راستہ، اس کے سنگ میل بھی وہ خود بناتے ہیں، اسی ثقافت اور اسی بنیاد کے اوپر جس کے لیے یہ راستہ ہے یا جس کی بنیاد پر راستہ ہے۔ سنگ میل بھی اسی سے لیا جاتا ہے، اسی آئیڈیالوجی سے لیا جاتا ہے، اسی مکتب سے لیا جاتا ہے، اسی نظام سے لیا جاتا ہے جس نظام کے اندر یہ راستہ بنا ہوا ہے، اسی قوم سے لیا جاتا ہے جس قوم کے لیے یہ راستہ ہے، اسی زبان میں سنگ میل لکھا جاتا ہے جس زبان کا یہ راستہ ہو، یا اس زبان بولنے والی قوم کے لیے یہ راستہ ہو۔ بہکی ہوئی قوموں کی علامت ہے کہ ان کی زبان اور ہوتی ہے، سنگ میل کسی اور زبان میں لکھے ہوتے ہیں۔ بھٹکی ہوئی گمراہ قوموں کی علامت ہے کہ ان کی زبان اور ہوتی ہے، تعلیم کسی اور مضمون میں ہوتی ہے، ان کے رخ مقصد کہیں اور ہوتا ہے، سنگ میل کہیں اور ہوتا ہے، چونکہ ان کی راہیں وہ خود انتخاب نہیں کرتے، دوسرے انتخاب کر کے دوسرے ان کے لیے یہ راستے بنا کر اور سنگ میل لگا کر انہیں پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ تم نے ادھر جانا ہے۔ اور اندھی قومیں، بھیڑ چال والی قومیں، بھیڑوں کی طرح دیکھا دیکھی چلنے والی قومیں اپنا کچھ بھی نہیں رکھتی۔ دین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے صراط مقرر کیا ہے، یہ تقویٰ کا پہلا رکن ہے۔ صراط، صراط سے بھی پہلے مقصد ہے، وہ چیز جو صراط کے لیے بھی پیمانہ ہے، جس کو دیکھ کر، جس کو مد نظر رکھ کر صراط اور راستہ بنایا جاتا ہے، وہ مقصد ہے اور منزل ہے۔ انسان کا مقصد اللہ کی ذات ہے، انسان کا مقصد
کمال انسانیت ہے، انسان کا مقصد مقام خلافت الہیہ ہے، اور مقام خلافت الہیہ اسی کمال کا دوسرا نام ہے۔ انسان کے اندر جس کمال کی صلاحیت رکھی گئی ہے پیدائشی طور پر خلقت میں، اس صلاحیت کو بڑھا کر کمال تک پہنچا کر اسے اپنے نقطۂ عروج پہ پہنچا دینا، یہ مقصد ہے انسان ہے، یہیں پہ پہنچنا ہے انسان نے۔ اس کو قرآن کریم میں لقاء اللہ بھی کہا گیا ہے، اس کو قرآن کریم میں خلافت الہیہ بھی کہا گیا ہے، اس کو انسان کے لیے مقام عروج و کمال و مقام عالی بھی قرار دیا گیا ہے۔ یہ مختلف تعبیریں ہیں لیکن نقطہ ایک ہی ہے، عباراتنا شتیٰ و حسن کا واحد۔ ایک حسن ہے جس کی تعبیریں مختلف ہیں، عبارتیں مختلف ہیں، لیکن مقصد منزل ایک ہے وہ انسان کی، اللہ کی ذات تک پہنچنا۔ اللہ کی ذات پر زمینی سفر سے نہیں پہنچتا انسان، نہ آسمانی سفر سے، آسمانی مراد یہ خلائی فضائی سفر سے بھی اللہ تک نہیں پہنچتا انسان۔ راکٹوں میں بیٹھ کے، جہازوں میں، میزائلوں میں بیٹھ کے اگر فضاؤں میں حرکت شروع کرے تو کہیں آگے اللہ تک جا پہنچے گا، یہ نہیں ہے سفر۔ فضائی سفر آپ کو دیگر کرات تک پہنچاتا ہے، چاند تک پہنچائے گا، مریخ تک پہنچائے گا، کہکشانوں میں پہنچائے گا، اور جو کیہانی اور کائناتی موجودات ہیں ان تک یہ سفر آپ کو پہنچائے گا۔ اللہ تک جو سفر آپ کو پہنچائے گا وہ ہدایت کا سفر ہے، تکامل کا سفر ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کا سفر ہے، اپنی استعدادوں کو کمالات میں بدلنے کا سفر ہے۔ یہ سفر اگر انسان شروع کرے جس کی منزل اللہ کی ذات ہے، لقاء پروردگار ہے، اس کے لیے اللہ نے راستہ رکھا ہے۔ ہر طرف سے گھوم کے اللہ تک نہیں جاتا انسان، ایک راستہ صرف اللہ کی طرف جاتا ہے، چونکہ منزل واحد ہے، ایک ہے، راستہ بھی ایک ہے، صراط ایک ہے، متعدد راستے نہیں ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ کئی راستے ہیں جہاں سے گھوم کے اور اللہ تک ہی پہنچتا ہے انسان۔ ہر چند بعض نے اس کو توجیہ کیا ہے، خصوصاً عرفاء نے، صوفیاء نے، ایک مکتب ان کے اندر ہے کہ یہ سارے راستے آخرکار اللہ پر ہی جا کر ختم ہوتے ہیں۔ اس کی ایک صحیح توجیہ موجود ہے، صحیح معنی موجود ہے، لیکن وہ سارے راستے، وہ جو رسائی ہے اللہ تک، جیسے جو جہنم میں جائیں گے یہ بھی اللہ تک ہی پہنچے ہیں، لیکن اللہ کے قہر تک پہنچے ہیں، اللہ کے عذاب تک پہنچے ہیں، اللہ کے غضب تک پہنچے ہیں۔ پہنچنے میں تو ہر ایک نے پہنچنا ہے وہیں تک، جیسے آخرکار ہر ایک نے قبرستان میں پہنچنا ہے۔ خوب جیسی زندگی بسر کرے، مومن رہے، باتقوا رہے، فاسق رہے، فاجر رہے، آخرکار قبرستان میں ٹھکانا ہے۔ تو انسان اس پہ خوش نہ ہو کہ آخری گڑھا ایک ہی ہے، اسی قبرستان میں مومن بھی دفن ہوتا ہے، اسی میں فاسق و فاجر و گناہ کار و معصیت کار بھی دفن ہوتا ہے۔ دفن تو ہوتا ہے، لیکن کس کیفیت کے ساتھ دفن ہوتا ہے، کیسے جاتا ہے وہاں پر، کس حالت میں جاتا ہے اور کیا گزرتی ہے اس پر۔ اللہ تک تو سب نے پہنچنا ہے، لیکن عذاب خدا تک، قہر خدا تک، یا ذات خدا تک، رحمت خدا تک، اسماء حسنہ خدا تک، وہ مقامات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیے ہیں، جنت ذات اللہ کی، اس تک انسان نے پہنچنا ہے۔ یہ منزل ہے انسان کی، اس تک پہنچنے کے لیے راستہ ہے، اور دین کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ منزل کے تعین کے بعد اول الدین معرفت ہو، سب سے پہلا دین کی پہلی ابجد الف معرفت خداوند تبارک و تعالی ہے، پہچان، اپنی منزل اور اپنے ہدف اور اپنے مقصد کی پہچان ہے۔ اول الدین، یہ اساس ہے دین کی۔ اور پھر دوسرا قدم اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ ہے، اس راستے کا انتخاب ہے۔ لیکن راستے سے بھی پہلے ایک کام اور انسان کو کرنا ہے، منزل کی پہچان، مقصد کی پہچان، مقصود کی معرفت کے بعد انسان نے اپنا رخ ٹھیک کرنا ہے، جہت ٹھیک کرنی ہے۔ پہلے رخ اپنا منزل کی طرف کرے، جہت اپنی
اللہ کی طرف کرے. جس طرح سالکین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، حضرت ابراہیم کو حکم ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کو فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، رخ سیدھا کر، پہلے اپنا جہت اپنی ٹھیک کر. فَأَقِمْ وَجْهَكَ، وجہ رخ، جہت ڈائریکشن اپنی ٹھیک کر، پہلے وہ اللہ کی طرف کر لے، رخ خدا کی طرف کر لے. اور جب جہت خدا کی طرف ہوتی ہے تو آگے راستہ ہوتا ہے، چونکہ اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا ہے. اور راستے کا تعین یہ ہدایت کی ضمانت ہے. اگر راستہ نہیں ملا اور دین میں وارد ہو گئے تو یہ حالت ہو جائے گی جو آج ہوئی ہے، بنی ہوئی ہے، کہ آپ کو، چونکہ ہمارا دین شروع ہوتا ہے نیکیوں سے. دیندار عام لوگوں کا دین شروع ہوتا ہے رسومات سے، کہ اگر رسومات بجا لائیں تو سمجھتے ہیں دین کے اندر آ گئے ہیں، بلکہ دین کے اعلیٰ درجے تک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں رسومات سے. بس جو بنگڑا ڈال لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں نے اعلیٰ ترین عبادت کی ہے. جو بیٹھ کے قوالی سن لیتا ہے وہ سمجھتا ہے معراج پہ جا پہنچا ہے. جو کوئی اور رسم بجا لاتا ہے، کسی طرح کی بھی رسم ہو، خواہ وہ جشن کی رسم ہو یا وہ سوگ کی رسم ہو، رسم بجا لا کر سمجھتا ہے کہ میں نے سارا راستہ طے کر لیا نا. ابھی تو آپ رسم بجا لانے کا مطلب یہ کہ ابھی گھر سے ہی نہیں نکلے تم، ابھی منزل کا ہی تمہیں پتہ نہیں ہے، ابھی مقصد کی طرف رخ ہی نہیں کیا. جیسے ایک آدمی ہے، وہ گھر میں بیٹھ کر سرخی پاؤڈر لگا رہا ہے، پرفیوم لگا رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، کپڑے استری کر رہا ہے، بوٹ پالش کر رہا ہے. عورتیں ہیں تو چوڑیاں پہن رہی ہیں، زیورات پہن رہی ہیں، اور یہ سب کچھ پہن کے اگر انہیں پتہ ہی نہیں جانا کہاں ہے، سفر کون سا ہے، راستہ کون سا ہے، تو یہ بنو سنگار، یہ جوڑے اور جوتے اور چوڑیاں اور زیورات پہن کے اگر گھر میں ہی بیٹھے رہیں یا محلے میں ہی جلوے دکھاتے رہیں تو یہ رسومات کی طرح ہے. یہ کہاں پہنچے گا یہ انسان؟ تیاری اگر کرنی ہے، آمادگی، تو راستے کی تیاری. زاد و توشہ لو. چوڑیاں اور زیورات تو زاد و توشہ نہیں ہے. زاد و توشہ، زاد جس طرح آپ مشاہدہ کرتے ہیں آیت تقویٰ کے اندر کہ تزودو، زاد فراہم کرو، توشہ فراہم کرو. زاد سفر میں ضرورت کی اشیاء کو کہتے ہیں. سفر میں جو چیزیں آپ کی ضرورت پڑیں، سفر میں چوڑیاں نہیں ہوتی ضرورت، سفر میں زیورات ضرورت نہیں ہوتے، سفر میں قیمتی جوڑے ضرورت نہیں ہوتے، سفر میں بہت ساری چیزیں جو الا بلا آپ نے فراہم کی ہوئی ہیں. یہ گھر کے صوفے، یہ آپ کے جو کچھ بنا ہوا ہے، یہ سارا سفر میں مزاحم ہیں. جیسے ایک سفر میں جاتے ہوئے ایک آدمی سفر کرنا چاہتا ہے، اس پر صوفے بھی لاد لو، گھر میں جتنے بکس پڑے ہوئے ہیں، صندوق، وہ بھی سارے اس کے اوپر لاد دو، اس کے سر پہ رکھ دو، اور جو کچھ گھر میں اس نے اور جمع کر رکھا ہے وہ سارا اس کے اوپر کمر میں باندھ دو اور اسے کہو آپ سفر پہ جاؤ. تو یہ اونٹ بھی ہو تو اتنا وبال نہیں اٹھا سکتا. انسان کیسے سفر کرے گا اس وبال کے ساتھ جو اس نے فراہم کر رکھا ہے اپنے لیے؟ سفر کے لیے انسان کو وبال سے نجات پانی چاہیے. وبال یعنی فالتو چیزیں، بوجھ، اضافی بوجھ جو کسی کام کا نہیں ہے. چہ بسا آپ کوئی چیز ایسی اٹھا کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں جس کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا اچھا خاصا بوجھ ہے اور آپ کو تھکا دیتا ہے راستے میں. اس سے نجات حاصل کریں. سفر کے لیے وبال سے نجات حاصل کریں، ہلکا ہو جائے، ہلکے ہو جائیں اس سے. لیکن سفر کے لیے آپ کو اور بہت ساری ضروریات ہیں، وہ زاد کہلاتی ہیں. سفر کے لیے آپ کو کھانا چاہیے، سفر کے لیے آپ کو پانی چاہیے، سفر کے لیے آپ کے پاس نقشہ ہونا چاہیے، سفر کے لیے آپ کے پاس وسیلہ ہونا چاہیے، سفر کے لیے آپ کے پاس رہنما ہونا چاہیے، سفر کے لیے آپ کے صحت و تندرستی ہونا چاہیے. یہ زاد ہے، یہ توشہ ہے سارا. تزودو، اللہ کی طرف سفر تمہیں درپیش ہے اور اس کے لیے زاد فراہم کرو. علم حاصل کرو، معرفت حاصل کرو، دانائی حاصل کرو، بصیرت حاصل کرو. اور دشمن، عدو جو راستے میں موجود ہے،
اس سے نجات کے لیے اپنے لیے سامان فراہم کرو، اسباب مہیا کرو، تاکہ راستے میں دشمن تمہیں اچک نہ لے، دشمن تمہیں اغوا نہ کر لے شیطان۔ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور بہترین توشہ تقوی ہے سفر الی اللہ کا۔ منزل کی نشاندہی، راستہ، اور پھر راستے کے اوپر سفر۔ ہمیں یہ تلقین کی جاتی ہے کہ آپ رسومات سے شروع کریں، نہ منزل کا پتہ، نہ راستہ معلوم، نہ رہبر موجود ہے، صرف رسمیں بجا لو آپ، یا پھر نیکیاں کرو۔ ایک راستہ جو اور متدینین کو سکھایا جاتا ہے نیکیوں کا راستہ ہے، اور مومنین بھی پھر نیکیوں کا عزم کر لیتے ہیں اور دن رات آنکھیں بند کر کے نیکیوں میں لگ جاتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ راستے پر بھی ہیں یا نہیں، رخ بھی سیدھا کیا ہے یا نہیں۔ جدھر رخ ہو، جیسے کسی کو کہیں نماز پڑھو تو وہ جہاں ہے جیسے نماز شروع کر دے، نہ وضو کرے، نہ غسل کرے، نہ قبلہ دیکھے، نہ طہارت کرے، نہ لباس پاک کرے، وہیں پہ نماز شروع کر دے۔ یہ تو نماز بے فائدہ ہے، جس کی کوئی جہت ہی نہ ہو، جس کا کوئی قبلہ نہ ہو، جس کے لیے طہارت نہ ہو، جس کے لیے مکان مباح نہ ہو، جس کے لیے لباس پاک نہ ہو، جس کے لیے آداب نہ ہو۔ یہ تو نماز نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے۔ یہ نیکیاں مذاق ہے، یہ استہزاء ہے، دین کا تمسخر ہے۔ یہ نیکیاں جن کے لیے راستہ ہی نہیں پتہ، جہت ہی نہیں پتہ، خواہ وہ عملی نیکیاں کریں یا مالی نیکیاں کریں انسان، یہ تضییع ہے، تضییع وقت ہے، ضیاع ہے، نقصان ہے وقت کا بھی اور وسائل کا بھی نقصان ہے۔ جس طرح بعض لوگ ہیں متعدد مال خرچ کرتے ہیں نیکی کے نام پر، اور وہ سارا مال گویا کنویں میں، گٹر میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ یہ جو نیکی کے نام پر مال خرچ کر رہے ہیں اس کی کوئی جہت نہیں ہے، صراط کے اوپر نہیں ہے، راہ کے اوپر مال خرچ نہیں کر رہے، بھٹکے ہوئے، بہکے ہوئے، جس گڑھے میں خود گرے ہوئے ہیں وہیں پہ نیکی کرنا شروع کر دی، اور توقع یہ ہے کہ یہ نیکی ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ یہ نیکی تمہاری، تم بھی ضائع، تمہاری نیکی بھی ضائع، چونکہ تم راہ پر نہیں ہو، صراط پر نہیں ہو، جہت نہیں ہے تمہاری، منزل کی طرف تمہارا رخ نہیں ہے، اس لیے یہ نیکیاں بے فائدہ ہوتی ہیں۔ منزل کا تعین، راستے کا تعین، رخ سیدھا کرنا، پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے نیکیوں کا کام۔ نیکیاں یہاں شروع ہوتی ہیں۔ نیکیاں یعنی اللہ کی طرف رخ کر کے انسان اللہ کی راہ پر قائم رہ کر، چڑھ کر، اور پھر حرکت کرے تیزی سے، وہ اعمال، وہ احکام، وہ عبادتیں جو اللہ نے اس صراط کے لیے مقرر کی ہیں انہیں انجام دے، پھر سبقت لے، راستہ ڈھونڈنے کے بعد تیزی دکھائے، سرعت دکھائے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اب سرعت دکھاؤ، سپیڈ لگاؤ۔ فاستبقوا، اب سبقت لو، دوسروں کو پیچھے چھوڑو اور ان سے آگے نکلو۔ جب تمہیں منزل مل جائے، جب تمہیں راستہ مل جائے، جب تمہارا رخ درست ہو جائے، پھر اس کے بعد سبقت لو تم۔ لیکن گڑھے میں گرے ہوئے وہیں پہ سبقت لو، وہیں پہ تم اچھلو کودو اور اس کا نام رکھو کہ یہ اعمال صالحہ ہیں، نہ، یہ اعمال ضائعہ ہیں، یہ اعمال صالحہ نہیں ہیں، یہ ضائع اعمال ہیں، یہ وسائل کا ضیاع ہے، یہ اپنی عمر کا ضیاع ہے، یہ خسارہ ہے۔ خواہ تدین کے نام پر کرو یا کسی اور عنوان سے کرو، یہ نقصان ہے، یہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تقوی صراط سے شروع ہوتا ہے، صراط کے اوپر تقوی نصیب ہوتا ہے۔ صراط اگر نہ ہو انسان کے پاس، پھر تقوی کا تصور موہوم ہے، اگر تقوی نہ ہو زندگی محفوظ نہیں ہے۔ یہ بات انشاءاللہ جاری رہے گی اس آیہ شریفہ میں، بعد میں اس کی پیگیری کریں گے۔ حق تعالی ہم سب کو لباس تقوی اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وسبطی الرحمہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق قائم کریں، تقوی کے مطابق زندگی بسر کریں اور تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں۔ تقوی انسانی حیات کا تحفظ ہے، انسانی حیات کے حفاظت کے لیے تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس تدبیر کو عملی کرنے کے لیے حق تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے، اور اس اہتمام کا ایک بڑا اہم حصہ نماز جمعہ ہے، روز جمعہ اور اس کے اندر عبادت و فریضہ نماز۔ تاکہ امت کے اندر تقوی فروغ پائے، تقوی کا ذکر ہو، تقوی کی نشاندہی ہو، تقوی کی راہیں بتائی جائیں اور تقوی کی بنیاد پر امت تشکیل دی جائے اور نظام تقوی قائم ہو اور برپا ہو۔ لیکن اسی تقوی کی قلت و کمی کی وجہ سے یہ منبع عظیم تقوی کے قیام کا اور نفاذ کا، یعنی نماز جمعہ، صلاۃ الجمعہ، یہ مشکل کا شکار ہو گیا۔ وہ چیز جس نے امت کے اندر تقوی قائم کرنا تھی، جس نے تقوی کا نظام ایجاد کرنا تھا، وہ خود بے تقویت کا شکار ہو گیا کہ تقوی کا منبع لوگوں کی طرف سے بے رغبتی اور بے اعتنائی اور مہجوریت کا شکار ہو گیا، اور جو افادیت ہے نماز جمعہ کی وہ حاصل نہیں ہوئی۔ آپ توجہ کریں، نماز جمعہ کے اندر جو صلاحیت ہے، توانائی ہے، اس سے شیطانی نظاموں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے، جمعہ کی صلاحیتوں سے، اور دین شناسوں کی کوتاہی کی وجہ سے یا فہم میں خلل کی وجہ سے دین کا منبع دوسروں کے کام آیا ہے، دین کا منبع دین کے کام نہیں آیا۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بنو امیہ اور بنو عباس اور آج بھی تاریخ بھر میں مسلمانوں کے اوپر جتنے حاکم رہے ہیں، ظالم، ستمگر، ان سب نے نماز جمعہ سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ نماز جمعہ کے لیے انہوں نے مسجدیں بنائی ہیں، ان مساجد کے اندر خطیب رکھے ہیں اور لوگوں کو اجتماع کے لیے موقع دیا ہے، اور پھر ان خطیبوں کے ذریعے سے نماز جمعہ کے اندر اپنی حکومتوں کا جواز پیش کیا ہے، اور لوگوں کو حکومتوں سے
ظالم و ستمگر حکومتوں سے متصل کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ یہ تاریخ بھر میں آپ کو ملے گا کہ نماز جمعہ اتنا توانائی والا عمل ہے، یہ عبادت، کہ اگر مومن اس سے استفادہ نہیں کر رہا، علماء فقہا کسی بھی وجہ سے اس کے بارے میں تشویش کا شکار ہو گئے ہیں اور انہوں نے اسے چھوڑ دیا ہے، تو دوسروں نے ترک نہیں کیا، ان کی چھوڑی ہوئی عبادت کو دوسروں نے اٹھا لیا، اٹھا کے اسے منظم کیا، مسجدیں جمعہ کی بنائیں، جامع مسجدیں بنائیں اور خطیب رکھے، اور ان خطیبوں سے حکمرانوں کی مدح کروائی اور ان خطیبوں سے حکومتوں کا جواز فراہم کیا، ان خطبوں کے ذریعے سے ظالم حکومتوں کا پیروکار بنایا گیا عوام کو، مسلمانوں کو، تاریخ بھر میں، اور آج بھی ایسے ہو رہا ہے۔ آج بھی آپ پوری دنیا میں دیکھیں، ہر ملک کے اندر موجود حکومت نماز جمعہ سے کتنا استفادہ کرتی ہے۔ ضیاء الحق نے پاکستان میں سب سے زیادہ اس توانائی سے فائدہ اٹھایا تھا۔ یہ جتنے جہادی جو بعد میں دہشت گرد بنے اور کہلائے، یہ سب انہی نماز جمعہ اور جمعہ کی خطیبوں کے خطبوں کا نتیجہ تھا کہ ایک حکومت آ کر، ایک ڈکٹیٹر آ کر غیر ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے ان کی ایما پر وہ اس توانائی سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اسی ملک کے علماء، اسی ملک کے فقہا، اسی ملک کے دیندار وہ غافل ہیں نماز جمعہ کی توانائی سے، نماز جمعہ کی طاقت سے، نماز جمعہ کی صلاحیت سے غافل ہیں، اور انہوں نے یہ اٹھا کے، یہ دین کا منبع اٹھا کر بے دینوں کے اختیار میں دے دیا کہ وہ اسے سنبھالیں۔ اب بھی حکمرانوں کی بڑی رال ٹپکتی ہے، آئے دن یہ تبصرے ہوتے ہیں ان کے آپس میں، یا قانون بناتے ہیں، ایک خطبہ پڑھا جائے گا، لکھا ہوا خطبہ پڑھا جائے گا، سرکاری خطبہ پڑھا جائے گا، اور یوں کیا جائے گا۔ ان کی رال ٹپکتی ہے کہ ہم جمعہ کی توانائی کو اپنے لیے استفادہ کریں، اور ایسا ہی ہے بہت ساری مساجد جو وفاق کے پاس ہیں، اوقاف کے پاس ہیں، وہ اوقافی مساجد میں جو ائمہ ہیں ان کو باقاعدہ مکتوب جمعہ ملتا ہے۔ عرب ملکوں میں کسی میں بھی علماء جمعہ نہیں پڑھا سکتے، فقہا جمعہ قائم نہیں کر سکتے، حکومتیں خطبہ لکھ کر دیتی ہیں۔ تمام عرب ممالک میں، سعودی عرب میں، امارات میں، بحرین قطر میں اور دیگر مصر میں، فلاں میں آزاد نماز جمعہ نہیں ہے کہ جہاں پر عالم یا خطیب اپنی ثوابدید پر یا اپنی تشخیص، چونکہ وہ عالم فقیہ ہے، یہ خود بات کرے، اس کو حق نہیں دیا جاتا۔ پاکستان جیسے ملک میں آزادی ہے، ہندوستان میں آزادی ہے، لیکن انہوں نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پابند کیا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی دین کے حق میں اس توانائی سے استفادہ نہیں کرنا۔ انہوں نے بھی مفادات کی خاطر، مثلا گاؤں کے جمعہ ہیں وہ نواب کے لیے ہوتے ہیں، جاگیردار کے لیے ہوتے ہیں، وہ کسی بڑے شاہ صاحب کے لیے، کسی پیر کے لیے ہوتے ہیں، کسی سیاسی لیڈر کے لیے جمعہ ہوتا ہے۔ وہ آتے ہیں جمعے میں، آئیں یا نہ آئیں، ان کے نام کا ہی خطبہ ہوتا ہے، ان کی طرف سے مامور ملازم رکھا گیا، پیڈ امام 2 رکعت کا تنخواہ خار امام جمعہ دیتا ہے نواب کے لیے، سردار کے لیے، لیڈر کے لیے، انہی کے مفاد کی باتیں کرتا ہے، یا پھر ضائع کرتا ہے وقت کو، عربی کے 2 جملے بول کے جمعہ کا دن مومنوں کا کسی طرح ضائع کر کے ان کو گھر بھیج دینا ہے۔ جبکہ نماز جمعہ تاریخ بھر میں آپ دیکھیں جو مورد استفادہ قرار پایا، خصوصاً نماز جمعہ جو دین کی ترویج کے لیے تھا، استحکام کے لیے تھا، نظام کی مضبوطی کے لیے تھا، امت کی تشکیل کے لیے تھا، امامت کے لیے تھا۔ جمعہ سب سے اہم دین کا رکن ہے جو امامت سے وابستہ ہے۔ جمعہ نظام امامت کا حصہ ہے، جمعہ کہ نظام امامت کے لیے یہ میدان فراہم کیا گیا تھا، لیکن چونکہ مسلمان امامت سے دستبردار ہو گئے، حکمرانوں نے نماز جمعہ سنبھال لیا،
فاسقوں نے فاجروں نے نماز جمعہ سنبھال لیا، اور اس طرح تاریخ بھر میں جمعہ سے بے دینی پھیلائی گئی۔ مثلا بنو امیہ کے زمانے میں 100 سال تک بنو امیہ نماز جمعہ کے ذریعے امیر المومنین کی کردار کشی کرتے رہے نماز جمعہ کے اندر، اور اس کے بعد بھی جہاں بھی دین کو سرکوب کیا گیا ہے نماز جمعہ سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ اب یہ غفلت اتنے نقصان کا باعث بنی ہے، ظاہر ہے جنہوں نے کوتاہی کی ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ نماز جمعہ تقویٰ کی بنیاد پر امت کی تشکیل کا ایک عمل ہے، لیکن فہم دین میں یہ مشکل کا شکار ہو گیا، اس طرح سے کہ بعض روایات کی وجہ سے، کہ کم ہے ایسی کوئی روایت اتفاقاً ہے نہیں جو کسی کو مغالطے میں ڈال دے، کوئی ایک بھی روایت نہیں ہے جس سے انسان اتنی تشویش میں پڑ جائے۔ ایک چیز کا ذکر کیا گیا جو نماز جمعہ کے لیے اجماع، وہ اجماع جو کہیں بھی نہیں ہے۔ تشیع کے اندر نماز جمعہ کے متعلق اجماع کا دعویٰ زیادہ کیا گیا ہے، یعنی نماز جمعہ آپ توجہ کریں جو متضاد فتاوی ہیں ان میں اشارہ کیا نا کہ 4-5 مشہور جو فتاوی ہیں جن کے اندر تضاد ہے۔ ایک مشہور فتویٰ ہے کہ نماز جمعہ واجب تخییری ہے، ایک فتویٰ ہے کہ نماز جمعہ واجب تعیینی ہے، ایک فتویٰ ہے کہ نماز جمعہ واجب ہی نہیں ہے جائز ہے، ایک فتویٰ ہے کہ نماز جمعہ جائز بھی نہیں ہے، ممنوع ہے اور حرام ہے۔ یہ فتاوی ہیں، باقاعدہ ان کے بڑے بڑے نام ان کے قائل ہیں۔ وہ حرمت میں دلیل کیا ہے؟ اجماع۔ نماز جمعہ حرام ہے، اجماع کا دعویٰ کیا گیا کہ اجماع ہے نماز جمعہ حرام ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن کریم میں نص کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جس عبادت کا حکم دیا ہے، مومنوں کو دعوت دی ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اس قرآن کو نظر انداز کر کے اور کہہ دیا کہ حرام ہے، اور اجماع کا دعویٰ کیا۔ جنہوں نے کہا نماز جمعہ واجب نہیں ہے جائز ہے، حرام بھی نہیں ہے واجب بھی نہیں ہے جائز ہے، یعنی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھیں تو نہ پڑھیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اس پر بھی اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ بھی اجماع ہے علماء کا اس کے اوپر۔ تیسرا فتویٰ کہ نماز جمعہ واجب ہے لیکن تخییری ہے، اس پر بھی اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ بھی اجماعی مسئلہ ہے۔ اور یہ فتویٰ کہ نماز جمعہ واجب تعیینی ہے، اس پر بھی اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اتنے متضاد اجماع کا مطلب ہوتا ہے تمام فقہا، تمام علماء کا یہ فتویٰ ہے، قدیم علماء کا، جو عصر ائمہ سے قریب تر ہیں جو علماء، ان سب کا متفقہ فتویٰ، اس کو اصطلاح میں اجماع کہتے ہیں۔ عصر ائمہ سے قریب جو علماء ہیں، چونکہ عصر امامت تک تو فقاہت نہیں تھی، امامت تھی۔ امامت عرصہ غیبت شروع ہوا، چونکہ جو میں نے بارہا اشارہ کیا ہے چند موضوع ایسے حساس ہیں جن کے لیے بہت اعلیٰ بصیرت والے علماء اور فقہا کی ضرورت ہے۔ ان مسائل کو عوام کے لیے آسان طریقے سے سمجھائیں اور بیان کریں، جبکہ اکثر اس موضوع کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں، اس کے قریب ہی نہیں آتے، دور دور رہتے ہیں۔ جن میں سے ایک مسئلہ خاتمیت کا ہے، ختم نبوت۔ علماء کی حد تک تو حل ہے یہ مسئلہ، کم از کم بعض علماء کے یقین سے کہا جا سکتا ہے، جو دین شناس ہیں، جن کا قرآن فہمی جن کی کسی حد تک کامل ہے اور دین شناسی جن کی کامل ہے، اور انہوں نے ایک عمر صرف کر کے دین کے اندر یہ تبحر حاصل کیا ہے علمی، ان کے لیے حل ہے یہ مسئلہ ختم نبوت کا۔ کوئی
اس میں سوال اگر ہے تو اس کا جواب بھی موجود ہے. مثلا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب جب کہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا اور مزید نبی نہیں آنے، مزید دین نہیں آنا، لیکن انسانیت کا سلسلہ جاری ہے. جن لوگوں کے لیے دین ہے وہ جاری ہیں، وہ نسلیں آ رہی ہیں اور گزر رہی ہیں، اور ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے. جب نبیوں کا دور تھا تو ساری زمین پر ملا کر اتنے لوگ نہیں تھے جتنے آج ایک شہر میں رہتے ہیں. اس وقت تھوڑے تھوڑے لوگ تھے، چھوٹے چھوٹے بستیاں تھیں اور اتنے نبی تھے، ہر گاؤں کے ایک نبی تھے. اور آج چین اتنا بڑا ملک ہے، 1.5 ارب آبادی ہے، ہندوستان 1.25 ارب آبادی سے زیادہ ہیں، پاکستان 22 کروڑ ہیں، اور اسی طرح دنیا کسی ملک میں کوئی نبی نہیں ہے. جبکہ لاکھوں کی تعداد یا ہزاروں کی تعداد میں جب تھے، مثلا 10,000 کی آبادی میں نبی ہیں اور 1.5 ارب آبادی میں کوئی نبی نہیں ہے. اب یہ کیسے یہ 1.5 ارب ہدایت پائیں گے؟ یہ اپنا دین کیسے حاصل کریں گے؟ ان کی ضروریات کون حل کرے گا؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب چاہیے. لیکن آپ کتابیں دیکھ لیں، ختم نبوت کے حامی وہ اس موضوع کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہوگا، ابھی کوئی جواب نہیں ہے. لیکن علامہ اقبال نے اس موضوع کو اٹھایا اور اس کا جواب بھی دیا. ہر چند بعض علماء کو پسند نہیں آیا، لیکن اپنی نوعیت میں ایک اچھا کام کیا. یہ جرأت کرنا اس موضوع کو چھیڑنا کہ بھائی انبیاء تو ختم ہو گئے، بعد میں کیا بنے گا انسانیت کا؟ اب کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ خب شیعہ کے پاس ایک جواب تھا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، امامت کا سلسلہ جاری ہے اور امامت کے ذریعے سے ہدایت ہوگی. خب 250 سال تو آپ کے پاس جواب تھا. 250 سال بعد پھر مشکل وہی آ پڑی، چونکہ امام بھی غائب ہو گئے. اب پھر امام کے بعد اب کیا ہوگا اس بشریت کا؟ پہلے ایک سوال تھا کہ نبی کے بعد کیا ہوگا، اور آپ کو واضح عوام کو، عام مومنوں کو نہیں بتا سکے کہ کیا کرنا ہے. اسی وجہ سے جھوٹے نبی پیدا ہوئے. اس ابہام کی وجہ سے یہ قادیانی، مرزائی، بہائی، یہ جھوٹے مدعی کیوں پیدا ہوئے؟ چونکہ یہ علماء نے حل نہیں کیا لوگوں کی سطح پر یہ مسئلہ کہ نبوت کے اس ختم نبوت کے بعد اب امت کی ہدایت کا سلسلہ کیسے جاری رہے گا. اس میں ایسے اینٹ شینٹ لگائے گئے، مثلا تقریریں کی گئی لچھے دار، لیکن رائے حل، علمی رائے حل، قرآنی راہ حل، رسول اللہ کی تعلیمات کا رائے حل، عقلی رائے حل، عملی رائے حل یہ لوگوں کو پیش کرتے تو جھوٹے نبی پیدا نہ ہوتے. انہیں معلوم ہوتا کہ ختم نبوت کے بعد یہ ہدایت کا سلسلہ ہے. اور قرآن کریم میں ہے یہ رائے حل، رسول اللہ نے یہ رائے حل بیان فرمایا ہے متعدد مقامات پر، لیکن اسے بیان نہیں کیا گیا، پیش نہیں کیا گیا. تشیع کے پاس دلیل تھی کہ نبوت کے بعد امامت اوصیاء کا، انبیاء کے بعد اوصیاء کا زمانہ ہے، اوصیاء رسول اللہ. خوب اوصیاء کا بھی ایک سلسلہ آ کر 250 سال تک جاری رہا نبوت کے بعد، اور 250 سال بعد وصی بھی پردہ غیبت میں چلے گئے. خوب اب کیا کرنا ہے؟ اب 2 مشکلیں ہو گئیں، نبی بھی نہیں، ولی بھی نہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ خوب اس کا رائے حل پیش کرو، نہ کہ چپ کر کے آنکھیں بند کر کے اس کے قریب سے گزر جاؤ. یہیں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے اگر واضح رائے حل امت کو نہ دیا جائے. اربوں لوگوں کو بتاؤ کوئی واضح کیا کریں. یہ براعظموں پہ رہنے والی زمین جو بھری ہوئی ہے اور شاید اب انسان کے بوجھ سے پھٹنے والی ہے، اتنا انسانی بوجھ ہے اس کے اوپر، یہ انسان کیا کریں، کس طرح سے ہدایت پائیں، یہ نہیں بتایا گیا. جبکہ عالم کا کام یہی ہے کہ یہی گتھیاں سلجھائے. عالم کی ضرورت اسی لیے ہے. اس میں علامہ اقبال سب سے پیشتاز ہیں، سب سے آگے ہیں، اور انہوں نے موضوع چھیڑا بھی اور رائے حل بھی بیان کیا. باقی کنارے سے تفاسیر میں گزر جاتے ہیں اس کے ساتھ سے. ختم نبوت میں فقط منکرین پر بات چلی جاتی ہے، منکر ختم نبوت مرد آباد. اور جو قائل ختم نبوت ہے مشکل اس کی زیادہ ہے.
آپ منکر کے مرد آباد کے پیچھے چلے جاتے ہو. یہ جو قائل ہے ختم نبوت کا, اس کو بتاؤ کیا کرے, اب نبی کے بعد کیا کرے؟ یہ جو قائل امامت ہے اور غیبت کا معتقد ہے, اس کو بتاؤ زمانہ غیبت میں کیا کرنا ہے اس نے. یہ رائے حل نہیں بتاتے, چھیڑتے ہی نہیں ہیں, اس موضوع کی طرف آتے ہی نہیں ہیں, فقط منکرین کے پیچھے جا کر اپنی بڑاس نکال لیتے ہیں. وہ منکرین تو منکر ہے, اسے آپ کچھ کہو یا نہ کہو, اس نے تو آپ کی طرف نہیں آنا. لیکن یہ جو کروڑوں کی تعداد میں قائلین ہیں ختم نبوت کے اور قائلین ہیں امامت کے اور غیبت کے, یہ منتظر ہیں اس راہ حل کے لیے کہ کیا کرنا ہے ہمیں. عزیزان, خب نماز جمعہ امامت کے ساتھ مرتبط رکھا گیا ہے, امامت کے دوام کے لیے. امامت کو بائی پاس کیا ہے, امامت کو چھوڑ دیا ہے اور فقط فقاہت پر اور مرجعیت پر اکتفا کیا ہے, امامت نہیں اس طرف رغبت ہوئی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو امامت کے اور زعامت کے مظاہر تھے وہ بھی اس طرح سے مخدوش ہو گئے. نماز جمعہ بھی کہ اجماع عصر ائمہ کے بعد کے علماء کا 5 متضاد چیزوں پر اجماع کیسے کوئی مان سکتا ہے کہ ان کا نماز جمعہ کے نعوذ باللہ حرمت پر بھی اجماع ہے, اس کے وجوب پر بھی اجماع ہے, اس کے جواز پر بھی اجماع ہے, اس کے عدم جواز پر بھی اجماع ہے. خوب پس معلوم ہوا کہ اجماع والا ایسے دعویٰ ہے, اجماع نہیں ہے, اختلاف ہے. کوئی بھی مسئلہ اجماعی نہیں ہے علماء میں فتاویٰ کے لحاظ سے, اجماع فتاویٰ نہیں ہے. چونکہ ہر عصر میں مختلف اقوال علماء کے اندر امامیہ علماء کی بات ہو رہی ہے. اہل سنت کے یہاں ایک ہی قول ہے نماز جمعہ واجب ہے تعیینی, اس کے مقابلے میں کوئی اور شک نہیں ہے. البتہ 1-2 فقی اہل سنت کے فقہا کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ انہوں نے وجوب میں خدشہ ظاہر کیا ہے, لیکن وہ اتنا نادر ہے, 1 نام یا 2 نام اس جمعیت کے اندر, تو وہ پرواہ نہیں کی جاتی اس کی. لیکن شیعہ کے اندر پراکندگی یہ فتاویٰ کی موجود ہے. اجماع کا دعویٰ دلیل کے طور پر مثلا وجوب تخییری پہ کیا دلیل ہے؟ ایک بھی دلیل نہیں ہے اجماع کے علاوہ, اور اجماع کا دعویٰ مقابلے میں بھی رکھا گیا ہے. خوب اس لیے اب ان فتاویٰ کو ہم دیکھتے ہیں, فتاویٰ کس کے ہیں اور کس دلیل سے دیے گئے ہیں. بلکہ بعض نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا ہے کہ قرآن کریم میں نماز جمعہ کی جو آیت ہے سورہ جمعہ, اس کا نماز جمعہ سے اور وجوب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جمعے کے دن ذکر کیا کرو, نماز نہیں کہہ رہی. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. خوب ظاہر ہے کہ انہوں نے قرآن میں آیت نہیں پڑھی, شاید انٹرنیٹ پر پڑھی ہے, سوشل میڈیا پہ آیت دیکھی ہے اس فقی صاحب نے, اور اس وجہ سے ان کو لگا ہے کہ اس کا نماز جمعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب نماز کے لیے تمہیں ندا دی جائے جمعے کے روز تو فسعوا, اس نماز کے لیے تیزی سے آؤ, الی ذکر اللہ, کہ ذکر اللہ اسی عنوان ہے نماز کا. لیکن انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا سے اور واٹس ایپ پر جب اجتہاد شروع ہو جائے تو پھر ایسے ہی ہے کہ اب یہ اقوال اس قابل بھی نہیں ہے کہ انسان جمعے کے مقدس دن اور مقدس عبادت میں اور خطبے میں ان کا اشارہ بھی کرے ان کی طرف. اتنی گمراہی ہے ان اقوال کے اندر کہ نماز جمعہ کی آیت کا نماز جمعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو علماء میں شمار کرنا, فقہا میں شمار کرنا اور ان کے اقوال کو نقل کرنا بھی شاید ایک نوع معصیت ہے کہ اس سے بھی جوانوں کے ذہنوں میں گمراہی پھیلتی ہے. نقل بھی نہیں کرنا چاہیے. میں صرف آشفتگی بیان کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں, حوالہ دے رہا ہوں کہ یہاں تک دعویٰ کر دیا گیا ہے کہ نماز جمعہ کی آیت کا نماز جمعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پھر کس سے تعلق ہے؟ ظاہر ہے پھر وہ جس طرح یعنی روز جمعہ کے دن ذکر کریں یعنی قوالی کریں. مومنوں جب اذان ہو نماز جمعہ کی تو تم فسعوا الی ذکر اللہ, نماز نہیں ذکر کی طرف جاؤ یعنی قوالیاں کرو پھر تم جا کر,
اللہ ہو کرو بیٹھ کر تم ذکر کرو. یہ گمراہی ہے، اسی سے مشکل نماز جمعہ کی زیادہ ہوئی ہے. تمام علماء جو معروف علماء ہیں، مسلم فقہاء ہیں، ان کے فتاوی اور ان کا استدلال انشاءاللہ پیش ہوگا کہ ہر ایک نے فتویٰ کیا دیا ہے اور دلیل کیا پیش کی ہے. اسی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان اقوال کا وزن کتنا ہے، فقہی وزن کتنا ہے، ان کا علمی وزن کتنا ہے. عمومی دلیل میں نے ذکر کر دی ہے کہ سب نے ایک دعویٰ کیا ہے وجوب کا اور عدم وجوب کا، اجماع کا دعویٰ کیا ہے. خوب ظاہر ہے کہ وجوب تعینی پر تو آیت بھی موجود ہے، روایات بھی متعدد موجود ہیں. شیخ اور عاملی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کے مطابق 200 روایات موجود ہیں نماز جمعہ کے وجوب کے اوپر، اور نہ بھی ہوتی، ایک بھی روایت نہ ہوتی اور فقط آیہ کریمہ ہوتی تو کافی ہے آیہ کریمہ نماز جمعہ کے وجوب کے بارے میں. باقی اس کے ہوتے ہوئے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن کے ہوتے ہوئے اور کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں؟ لیکن باقی ادلہ قرآن کی مؤید ہیں، قرآن کی تائید کر رہی ہیں، قرآنی آیت کے مطابق ہیں وہ روایات، چونکہ وہ روایات بھی قرآن ہی کا نتیجہ ہیں، قرآن ہی سے استفادہ کر کے روایات بیان فرما گئی ہیں. پس روایات اور آیات میں سے ان اقوال، مثلا حرمت پر دلیل نہ قرآن سے ہے نہ روایات سے ہے، عدم جواز پر دلیل نہ قرآن سے ہے نہ روایات سے ہے، جواز پر بھی دلیل نہ قرآن سے ہے نہ فقط جواز بلا وجوب، اس پر دلیل نہ قرآن سے ہے نہ روایات سے ہے. یہ اقوال مستند ہے اجماع کی طرف، اور اجماع انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اجماع ہے یا نہیں ہے، یا مدعی اجماع کی مراد کیا ہے اجماع سے. اور اجماع وہ ڈراؤنی دلیل ہے کہ علماء بہت ڈرتے ہیں اس سے. اگر کسی کو کہہ دو روایت ہے، آیت ہے، تو وہ ممکن ہے اس کی پرواہ نہ کرے، آیت ہے ٹھیک ہے، آیت ہے، کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. اگر انہیں کہہ دو روایت موجود ہے، صحیح و سند و تام الدلالت روایت موجود ہے، پھر بھی ممکن ہے اس کی پرواہ نہ کرے کہ ٹھیک ہے جانے دو روایت ہے. لیکن اگر اسے کہہ دو اجماع ہے، وہ ڈر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے. اگر اجماع ہے تو پھر مجھے محتاط ہونا پڑے گا. جبکہ اجماع ممکن ہے نہ ہو، صرف ڈرانے کے لیے جگہ جگہ اجماع کا دعویٰ کر دیا کہ اس بات پر تو اجماع ہے، اس پر تو سب متفق ہیں. یہ تو جیسے آج کل یہ لوگ کہتے ہیں نا، لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ نہیں کہتے، یہ آپ کی کھوپڑی میں ہلچل ہے. لوگ ایسی کب، لوگوں کے پاس اتنی فراغت کب ہے؟ لوگ اتنے فضول ہیں کہ اپنے کام کاج چھوڑ کر بیٹھ کر اس بات پر لگے ہوئے جہاں آپ کہتے ہو، نہ کہو لوگ. اپنی بات کو لوگوں کی طرف منسوب کر کے بہت سارے لوگ نقل کرتے ہیں کہ لوگ یوں کہتے ہیں. لوگ فضول ہیں، لوگ فالتو ہیں، یا لوگوں سے دوسروں کا رابطہ نہیں ہے کہ دوسروں نے لوگوں سے یہ بات نہیں سنی، تجھے صرف لوگوں نے آ کر یہ بات بتائی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں، یہ عام چیز ہے، عوام میں یہ نقل کیا جاتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں. اسی طرح فقہ میں کہتے ہیں اجماع ہے، فقہا یہ کہتے ہیں. وہ فقہا کہاں کہتے ہیں یہ بات؟ سند کیا ہے؟ اور اگر کہتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ چونکہ فقاہت میں تو صرف حوالہ کافی نہیں ہے، سند اور دلیل کی ضرورت ہے. کہ انشاءاللہ ان فتاویٰ کو ایک ایک کر کے بیان کریں گے تاکہ مومنین کی آگاہی بڑھے اس اہم فریضہ کے متعلق، اور انشاءاللہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس طرح سے اس کے قیام کی توفیق نصیب ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.